بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 220 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے استعمال کے چند کپڑوں اور دھاگے کا حکم۔ یہاں دھاگے سے مراد ایک دھاگا جو ہاتھوں پہ باندھا جاتا ہے، اس کی تفصیل ہمارے آج کے سبق میں آ رہی ہے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی عبارت کی جانب بڑھتے ہیں۔ وَيُكْرَهُ أَن يُلْبَسَ الذُّكُورُ مِنَ الصِّبْيَانِ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ۔ امام قدوری رحمہ اللہ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ بچوں میں سے جو لڑکے ہیں، جو مذکر ہیں، ان کو سونا اور ریشم کا پہنانا مکروہ ہے۔ دلیل عقلی ذکر فرمائی ہے لأن التحریم لما ثبت فی حق الذکور، اس لیے کہ جب حرمت امت کے بڑے افراد یعنی مردوں کے حق میں ثابت ہو گئی وحرم اللبس، اور پہننا حرام قرار دیا گیا کہ امت کے مرد نہ سونا پہن سکتے ہیں نہ ریشم پہن سکتے ہیں، تو جب خود نہیں پہن سکتے تو کسی اور کو بھی نہیں پہنا سکتے۔ تو عموماً چونکہ بچوں کو والدین ہی لباس فراہم کرتے ہیں، صرف فراہم ہی نہیں کرتے بلکہ لباس پہناتے بھی ہیں، سلوا کر بھی دیتے ہیں۔ تو جیسے یہ دونوں چیزیں امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دی گئیں، اسی طرح امت کے اطفال جو ابھی بالغ نہیں ہیں ان پر بھی یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو حرام کا لفظ نہیں بولا، یکرہ کا لفظ بولا، چونکہ اصل میں حرمت تو بالغ مردوں کے لیے ہے، چونکہ حرمت کا اصل حکم تو ان کے لیے ہے جو احکامات کے مکلف ہیں۔ تو جو بچے ابھی بالغ نہیں ہیں تو وہ ابھی تک مکلف نہ ہوئے، تو جب وہ مکلف نہیں ہیں تو ان کے لیے حرمت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ امام قدوری رحمہ اللہ نے کراہت کا لفظ استعمال فرمایا۔ وجہ بھی بتا دی کہ جب امت کے مردوں پر ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے تو یہی بچے آئندہ چل کر مردوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، ان کا بچپنا اور لڑکپن ختم ہو جائے گا۔ تو اگر ابھی سے ان کی عادت بن گئی کہ یہ سونا اور ریشم استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کے مکلف بچے نہیں بلکہ والدین ہوتے ہیں، لہذا ایسا کہیں نہ کہا جائے کہ یہ بچہ ہے کوئی بات نہیں، اس کو ایسا کرنے دو، یعنی کوئی بھی ناجائز امر ہے تو اس ناجائز امر کا ارتکاب کرنے میں بچے کو بچہ سمجھ کر چھوڑ نہ دیا جائے کہ ہم اس کو سمجھانا بھی چھوڑ دیں، اس کو بتائیں بھی نہیں کہ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بچوں کو تو یہ چیزیں سمجھانی پڑیں گی، چونکہ ماں باپ اور بڑے یہ مکلف ہیں، تو ظاہر ہے جو مکلف ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جب ان چیزوں کا خود پہننا استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے تو حرم الالباس، تو پھر دوسروں کو پہنانا یہ بھی حرام قرار دیا جائے گا۔ کالخمری، اور اس کے لیے بطور تائید ایک مثال بھی پیش کی کہ جیسے شراب لما حرم شربها، کہ جب اس کا خود پینا حرام قرار دیا گیا، جب انسان جو مسلمان ہے عاقل و بالغ ہے خود اس کو استعمال نہیں کر سکتا، تو جب خود استعمال نہیں کر سکتا تو حرم سقیها، اس کا آگے پلانا بھی حرام قرار دیا گیا کہ جب خود نہیں پی سکتا تو دوسروں کو پلا بھی نہیں سکتا۔ تو اس متن میں پہلا مسئلہ بچوں سے متعلق بیان کیا گیا کہ بچوں سے متعلق مسلمان والدین کو
بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً لباس کے معاملے میں۔ تو ہمارے ہاں بچوں کو عام طور پہ سونے کی انگوٹھیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں آ کر خاندان کے افراد اور دوست احباب اس بیٹے کو سونا پہناتے ہیں۔ تو سونا پہننا یہ جیسے امت کے بالغ افراد کے لیے منع ہے، ایسے ہی بچے کے لیے بھی منع ہے۔ آگے دوسرا مسئلہ امام محمد رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، وَتُكْرَهُ الْخِرْقَةُ الَّتِي تُحْمَلُ فَيُمْسَحُ بِهَا الْعَرَقُ۔ یہاں امام محمد رحمہ اللہ نے دستی رومال کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسے آج چھوٹے رومال ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس قسم کے رومال اس دور میں بھی موجود ہوں گے، تبھی تو اس کی تفصیل فقہا نے بیان فرمائی۔ تو کپڑے کا وہ ٹکڑا جس کو ہم دستی رومال یا تولیہ وغیرہ کہہ لیں، تحملو اس کو ساتھ رکھا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، فیمسح بها العرق جس سے پسینہ صاف کرتے ہیں، وضو کا پانی سکھاتے ہیں۔ تو امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو مکروہ قرار دیا، لِأَنَّهُ نوع تجبر و تکبر، اس لیے کہ اس میں تکبر اور تجبر کے امکانات ہیں۔ تو اگر کوئی از راہ تکبر اس قسم کا کپڑا اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اس کپڑے کے ذریعے بقیہ لوگوں پر اپنی بڑائی جتانا چاہتا ہے، تو پھر تو بلا شبہ اس قسم کے کپڑے کو ہاتھ میں رکھنا مکروہ قرار دیا جائے گا۔ وَكَذَا الَّتِي يُمْسَحُ بِهَا الْوُضُوءُ أَوْ يُمْتَخَطُ بِهَا، اسی طرح وہ کپڑا جس سے وضو کا پانی پونچھ لیا جاتا ہے، اور يُمْتَخَطُ بِهَا یا جس سے ناک صاف کی جاتی ہے، یہی حکم اس کپڑے کا بھی ہے۔ تو یہ تو ہاتھ میں رکھے جانے والے کپڑوں کے ٹکڑوں سے متعلق بات ہوئی۔ وقیل اذا كان عن حاجت لا يكره وهو الصحیح، اب یہاں ایک قول تو امام محمد رحمہ اللہ کا نقل کیا گیا تھا کہ اس میں کراہت کا احتمال ہے، لیکن دوسرا قول، اس دوسرے قول میں وضاحت بیان کی کہ اگر یہ کپڑا کسی ضرورت کی وجہ سے ہے پھر کراہت نہیں ہے۔ ایک آدمی کو نزلہ و زکام کی شکایت ہے، یا ایک آدمی چھینکوں کی بیماری میں مبتلا ہے، یا اس قسم کی کوئی اور تکلیف ہے، یا کسی راستے سے جب اس نے گزرنا ہے تو وہاں گرد و غبار بہت زیادہ ہے، تو اس قسم کے آزار اگر موجود ہوں کہ ان آزار کی وجہ سے اس کو اپنا سر اور منہ لپیٹنا پڑتا ہے، تو اگر ضرورت ہے تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر از راہ تکبر اپنی بڑائی جتانے کے لیے اس قسم کے کپڑے کو استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر یہ یقیناً مکروہ ہوگا، یہی صحیح ہے۔ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ عَن تَكَبُّرٍ وَتَجَبُّرٍ، تو یہ کراہت تکبر اور تجبر کی صورت میں ہے۔ وَصَارَ كَالتَّرَبُّعِ فِي الْجُلُوسِ، تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے بیٹھنے میں چار زانو بیٹھنا، جسے ہم عام طور پہ چوکڑی لگا کر بیٹھنا کہہ دیتے ہیں، تو یہ بھی اسی قسم کی بیٹھنے کی ایک حیت ہے۔ تو جیسے عام طور پہ بیٹھنا اس کے اندر عجز و انکساری کی حالت، تو وہ ہے کہ انسان حالت تشہد میں بیٹھے، یا دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھے، یا ایک گھٹنا کھڑا کرے ایک لٹائے، ایک کے پاؤں پر بیٹھے۔ تو بہرحال بیٹھنے میں تربو کی حالت کو، چار زانوں کی حالت کو وہ ایک نئی حیت سمجھا جا رہا ہے۔ آگے ماتن رحمہ اللہ ایک مسئلہ دھاگے سے متعلق ذکر کر رہے ہیں کہ کسی کام کی یاد دہانی کے لیے کسی دور میں اپنے ہاتھ پہ یا انگلی پہ دھاگا باندھ کر گریں لگا لی جاتی تھیں، کیونکہ ہاتھ سامنے ہوتا ہے، تو جب وہ دھاگا سامنے آئے گا تو وہ کام جو اس کے ذمہ ہے وہ اس کو یاد آ جائے گا۔ تو ولا باس
بأن يربط الرجل في إصبعه کہ کوئی حرج نہیں ہے ایک آدمی دھاگا اپنی انگلی میں باندھے، او خاتمہ الخیط للحاجت یا اپنی انگوٹھی کے ساتھ دھاگا باندھ لے کسی کام کے لیے کسی ضرورت کی وجہ سے، تو اس کا اصل مقصود تو یاد دہانی ہوا اور اس سے کسی قسم کا کوئی عقیدہ وابستہ نہیں ہوتا، یہ صرف یاد دہانی کے لیے ایک کام کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ وَيُسَمَّى ذَلِكَ الرَّتْمَ وَالرَّتِيمَ، تو اس دھاگے کو عرب دنیا میں رتم یا رتیمہ کہتے تھے، تو چونکہ یہ فعل عبث نہیں ہے، بے فائدہ کام نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک غرض صحیح وابستہ ہے، اور وہ غرض صحیح کیا ہے؟ کسی کام کی یاد دہانی۔ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَب، ایسا عربوں کی عادت تھی، تو چونکہ اس کا ایک جائز مقصد ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دور میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسا کرنے کی اجازت عنایت فرمائی تھی۔ عرب دنیا میں اس کا رواج تھا اور وہ اس کو اکثر استعمال کرتے تھے۔ قال قائلہم، تو اسی طرح کا ایک شعر کلام عرب میں موجود ہے، اور وہ شعر اس طرح ہے، تو چونکہ عرب دنیا میں اس وقت میں یہ رائج تھا اور اپنے کاموں کو یاد رکھنے کے لیے وہ ہاتھ میں یا انگلی میں دھاگا باندھا کرتے تھے، تو چونکہ یہ ایک عام رواج میں داخل چیز تھی، اس لیے اس سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ یہ چونکہ اس عرف میں رائج تھی تو اس سے متعلق صاحب ہدایہ نے ایک شعر بھی نقل کیا، لا ينفعك اليوم ان هممت بهم کثرة ما توسی وتعقاد الرتم، کہ اگر تو نے آج کے دن میں ان مردوں کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کر رکھا ہے تو آج کی بہت زیادہ وصیت اور دھاگے کا باندھنا تیرے لیے لا ینفعو کی نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ تو اب اہل عرب جب کسی کو برائی سے روکنا چاہتے تھے تو وہ اس کی انگلی میں دھاگا باندھ دیتے تھے تاکہ وہ برا کام کرتے وقت دھاگا دیکھ لے اور اس کو خیال آ جائے کہ یہ دھاگا میں نے اس لیے باندھا ہے تاکہ میں یہ برا کام نہ کروں۔ تب شعر میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی عورت برائی کی عادی ہو گئی ہے اور اس نے مردوں کے ساتھ بدکاری کا پروگرام بنا رکھا ہے تو تم اسے جتنا بھی نصیحت کر ڈالو وہ نصیحت بیکار ہوگی اور وہاں دھاگے لٹکانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ایک آدمی کام چھوڑنا چاہتا ہو، جس کا ارادہ ہو، تو وہاں تو دھاگا باندھنا مفید ہوگا، لیکن ایک نے پکا پروگرام بنا رکھا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کرنا ہے، تو پھر جتنی مرضی نصیحتیں کر لی جائیں یا دھاگے باندھ لیے جائیں وہاں وہ دھاگے کارآمد نہیں ہوتے۔ اور وقد رویہ، بعض روایات ایسی موجود ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو ایسا کرنے کا ارشاد فرمایا تھا، ایسا کرنے کی اجازت دی تھی کہ دھاگا باندھ لو۔ وَلِأَنَّهُ، اور اس کی عقلی دلیل کہ یہ جائز ہے، لَيْسَ بِعَبَثٍ، کہ یہ بیکار کام نہیں ہے، لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرْضِ الصَّحِيحِ، کہ اس کے ساتھ ایک درست غرض وابستہ ہے، اور وہ درست غرض کیا ہے؟ وَهُوَ التَّذَكُّرُ عِنْدَ النِّسْيَانِ، کہ وہ بھول جانے کے وقت میں یاد آ جانا، تذکر یاد دہانی۔ تو اس دھاگے کا مقصد چونکہ یاد دہانی ہے لہذا اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عام لوگوں کے لیے اس کا باندھنا فقہا یہ کہتے ہیں اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں طرح طرح کی بدعات اور خرافات وجود میں آ چکی ہیں اور انہوں نے انسانی ذہن کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ تو اس قسم کا دھاگا اگر کوئی عقیدہ وابستہ کر کے باندھا جائے کہ میں یہ دھاگا باندھوں گا تو میرا یہ نقصان نہیں ہوگا، اس دھاگا باندھنے سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہوگا،
پھر یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس کے جواز کی ایک ہی صورت ہے کہ کسی صحیح غرض کے لیے، کسی کام کی یاد دہانی کے لیے اگر اس کو باندھا جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے آج کے سبق میں پہلا مسئلہ جو لڑکے ہیں ان کے لیے سونا اور ریشم اس کے استعمال کے حکم سے متعلق پڑھا تھا کہ بچے نہیں استعمال کر سکتے جو لڑکے ہوں، اور دوسرا مسئلہ جو دستی رومال ہیں، تولیے ہیں، ان سے متعلق ہم نے پڑھا کہ اگر ان سے ضرورت وابستہ ہے تو پھر استعمال میں کوئی حرج نہیں، لیکن دوسروں پر بڑائی اگر مقصود ہے تو پھر پسندیدہ نہیں، پھر اس کے اندر کراہت آ جائے گی۔ اور تیسرا مسئلہ انگلی یا انگوٹھی میں دھاگا باندھنے سے متعلق ہم نے پڑھا۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔